آپ نے کھانا پینا چھوڑا, یہ تو حلال تھا, غیبت تو حرام ہے, غیبت تو چھوڑو, تو فوراً آپ کو وہ حرام چیز جو ہے وہ ترک کرنی ہوگی. بدو ہوتے تھے, بیڈونینز ہوتے تھے, وہ اس گھوڑے کو ٹرین کرتے تھے, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. آج ماہ مبارک رمضان ہے, لیکن جہاں تک قرآن پاک کی بات کریں گے, ماہ رمضان کے ایک اہم اسپیکٹ پہ بات کریں گے, اور وہ ہے تقوی. جیسے قرآن میں ہے لعلکم تتقون. کیا فاسٹنگ میں ہمیں صرف بھوکا ہی رہنا ہے, بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ کیا صرف یہی ایک فارمیلٹی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہے, یہ ایک قلمکار ہے, شاعر ہے اور ایک خطیب ہے. ان کا نام سید طاہر حسین موسوی صاحب ہے. تو ان سے ہم آج ماہ رمضان اور تقوی کے بارے میں بات کریں گے. تو سر, سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزار ہیں, آپ نے قیمتی وقت دیا. چونکہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان. پہلے جاننا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو کنسپٹ ہے, یہ جو فاسٹ کنسپٹ ہے, یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے عابد صاحب, جیسے آپ جانتے ہیں کہ عربی کی جو 99% الفاظ ہیں وہ 3 لیٹر روٹ سے بنتے ہیں, سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. ویسے ہی رمضان کا جو لفظ ہے یہ 3 لیٹر ورڈ سے نکلا ہے, جسے ہم رمز کہتے ہیں. اور رمز کہتے ہیں موسم خزاں کے بعد ہونے والی بارش کو. جب موسم خزاں آتا ہے تو سڑکوں پر, باغات میں, گھاس کے اوپر بہت ساری گرد و غبار پڑ جاتی ہے, کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے رحمت باران نازل کرتا ہے, جس کے فوراً برسنے کے بعد صفحے ارض سے, صفحے زمین سے یہ گرد و غبار, یہ میل کچیل ہٹ جاتا ہے. تو اسے عربی میں رمز کہتے ہیں اس بارش کو. اور چونکہ یہ ماہ رمضان کا جو لفظ ہے اسی رمز سے نکلا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے دلوں پر میل پڑ جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک ماہ ایسا ہے جس کے آنے کے بعد, جس کی برکتوں سے دل پہ اور روح پہ اور ضمیر پہ پڑے ہوئے دبے جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں, اور دل ایک دم پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص جو پیغام ہے, ایک پروگرام ہے, وہ اپنے دل کو کرنا ہے. جیسے آپ نے نام لیا کہ قرآن مجید کی روح سے تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم یہ ماہ سیام اسی لیے کر رہے ہیں, روزہ دار اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ انہیں تقوی حاصل ہو جائے. جب ہم روزہ کی عبادت پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ لفظ صوم, روزے کو صوم کہتے ہیں عربی میں, صوم کا لفظ تو عربی میں موجود تھا لیکن اس کا طریقہ موجود نہیں تھا. صوم دراصل عربی میں روکنے کو کہتے ہیں. صوم ان کا مطلب ہے ٹو سٹاپ, رک جانا, روکنا. چونکہ رمضان میں ایک مومن, ایک مسلمان کھانے پینے سے اور حلال غذا سے اپنے آپ کو روکتا ہے, اسی لیے اسے صوم کہتے ہیں. یہ رکا ہوا ہے, ابھی کھائے گا نہیں. تو عربی میں یہ لفظ پہلے سے موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان بعثت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے, ان کے تشریف لانے سے پہلے عرب میں پہلے سے یہ موجود تھا. حالانکہ وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے. روزہ رکھواتے تھے انسانوں کو نہیں, گھوڑوں کو. جیسا آپ کو پتا ہے کہ جو عرب کا کلائمیٹ ہے وہ ڈیزرٹ ہے, وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے. تو وہاں کا جو سب سے بہترین جانور ہے وہ اونٹ ہے. لیکن اونٹ میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ سست رفتار ہے, تیز نہیں چل سکتا. باقی اس میں پراپرٹیز ہیں جو ڈیزرٹ کی کلائمیٹ کو سوٹ کرتی ہیں. کہیں کہیں دن کھانے پینے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں, وہ چلے گا, لیکن سست ہے بہت. اس کے برعکس گھوڑا ہے, وہ تیز رفتار ہے لیکن اونٹ والی پراپرٹیز اس میں نہیں ہے. اس کو کچھ نہ ملے 2-3 دن تک وہ مزمحل ہو کر گر جائے گا, وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو جو عرب بدو ہوتے تھے, بیڈونینز ہوتے تھے,
وہ اس گھوڑے کو ٹرین کرتے تھے, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. ایک گھوڑے کو روکتے تھے, 2-3 دن تک کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے, اور جو وہ عرب بدو تھا وہ اپنے چہرے پر ایک ماسک لگاتا تھا اور پھر گھوڑے کا رخ جو ہے تیز ہواؤں کی طرف کرتا تھا تاکہ اس میں وہ سخت برداشت ہو جائے, وہ برداشت کرنے کی قوت آ جائے. اس چیز کو وہ صوم کہتے تھے تاکہ ہم گھوڑے میں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کریں. اس کے بعد جب قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا تو اس کے معنی اور مفہوم بدل گئے. تو قرآن مجید نے کہا نہیں, یہ دراصل جانوروں کی برداشت کے لیے نہیں ہے, یہ انسانوں کی برداشت کو بڑھانے کے لیے ہے. تو یہاں سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے اس کو مفہوم بدل دیا. اب جو عموماً ایک کنسپٹ ہے کہ فاسٹنگ میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے, لیکن دوسری اور ہم کہتے ہیں کہ انسان کے جو پورے اعضاء ہے تو ان کنٹرول کرنا ہے. تو کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا؟ دیکھیے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا روزے کا ظاہر ہے, جس کا باطن نہیں. انسان کی جو برائیاں ہیں وہ اکثر چہرے کے اعضاء سے دکھائی دیتی ہیں یا آ جاتی ہیں, جیسے زبان ہے, کھانا پینا ہے, یہیں سے آپ کو غذا حلال کھانا ہے, یہیں سے آپ بات کریں گے تو گویا آپ کی باتوں سے پھول بھی جڑ سکتے ہیں اور ضرب زبان بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ حلال غذا کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے, اس اللہ کے حکم کے تحت آپ نہیں کھاتے, یہ حلال ہے, آپ نے محنت سے کمایا ہے, لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہو آپ, تو یہ یہاں سے آپ کا ٹریننگ پیریڈ شروع ہو گیا ہے. دیکھیے, کل تک یہ غذا آپ کے لیے حلال تھی, لیکن اللہ نے آج بولا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے. اگرچہ یہ آپ نے محنت سے کمایا ہے, اپنے گھر لایا ہے, لیکن اب آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ ٹریننگ پیریڈ کا آغاز ہے, یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو گیا, آغاز جیسے کہتے ہیں ایک ملازم ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے سروس کے دوران, تو ایسی ایک ٹریننگ ہے ایک مسلمان مومن. جیسے ہی آپ نے کھانا پینا ترک کیا تو آپ پر بہت ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہوں گی. آپ نے کھانا پینا چھوڑا, یہ تو حلال تھا, غیبت تو حرام ہے, غیبت تو چھوڑو, تو فوراً آپ کو وہ حرام چیز جو ہے وہ ترک کرنی ہوگی. آپ نے تو حلال چیز چھوڑی ہے, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, حلال چیز سے نافرمانی نہ ہو, اب تو حرام چیز اب چھوڑنے والے ہیں, تو چھوڑیں گے آپ. حلال غذا ترک کی ہے, غیبت کیا ہے, حرام ہے, کیوں کریں گے آپ, اس سے اللہ ناراض ہوگا. تو جھوٹ کیا ہے, اللہ کو ناپسند ہے. اب آپ نے حلال ترک کیا ہے تو جھوٹ کو بھی ترک کرنا پڑے گا. تو اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ یہ پروسیس چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. تو حقیقی معنی میں یہ روزہ ہے. روزہ آپ سٹامک کو خالی نہیں کرتے ہیں, بیسیکلی آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں, آپ زبان پہ کرب کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں اس کو. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, آپ برا سنیں گے نہیں, اپنے کانوں کو کنٹرول کیا. آپ آنکھوں سے برا دیکھیں گے نہیں, آپ نے ان سے کنٹرول کیا, کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں. حلال کھانا اللہ کو پسند تھا, آپ نے پسند چیز چھوڑ دی ہے, اب جو ناپسند ہے ان کو خود بخود آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ہے اصل میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ روزے کا حقیقی مطلب ہے, حقیقی مقصد یہ ہے, اور اسی کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں. ایک بہت اچھے عالم دین گزرے ہیں, مجھے ضمنی یہ بات یاد آ گئی, امین احسن اصلاحی صاحب رحمت اللہ علیہ, مفسر قرآن مجید گزرے ہیں. انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ہم ان 12 مہینوں کو حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی 12 بیٹوں سے تشبیہ دیں گے, کمپیئر کریں گے. جسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور گناہ کے مرتکب ہو گئے. لیکن ایک جو بھائی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور اس ایک بھائی کی وجہ سے ان سارے 11 بھائیوں کی جو زندگی ہے پھر وہ راہ راست پر آ گئی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. تو یہی تعلق ہے ماہ مبارک رمضان کا 11 مہینوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں, خطا کرنا ہماری فطرت میں ہے, ہو سکتا ہے کہ 11 مہینوں میں ہماری جو زندگی ہے صحیح ٹریک پر نہیں تھی, ہم اپنے ہاتھوں سے, آنکھوں سے, کانوں سے کسی نہ کسی غلطی میں, کسی نہ کسی بد عمل میں, کسی نہ کسی اس فعل میں جو اللہ کو نامنظور ہے, پسند نہیں ہے, اس میں مبتلا رہے ہوں.
لیکن یہ جو 12واں مہینہ آ گیا ہے تو اس کی مثال اب حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے. اگر آپ نے اس ایک مہینے کو اچھے سے گزارا اور اس ٹریننگ کو پورا کیا تو انشاءاللہ جو باقی 11 مہینوں کی تلافی ہو گئی ہے اللہ اسے بھی پورا کر دے گا. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ قیمتی وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. بات یہ ہے کہ ہماری روح کو کیا مل رہا ہے؟ کیا ہماری روح طاقتور ہو رہی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں سے باز آ گئے ہیں کہ جو ہمارے سماج میں ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، جیسے حسد ہے، کسی کی بدگمانی کرنا، کسی کو تانا دینا، یا کسی ایسی شیطانی محفل میں جانا جہاں پہ ہم کسی کو رسوا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید طاہر حسین موسوی صاحب تھے. ایک خوبصورت عنوان تھا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی سجیشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک دیجیے عابد ابراہیم کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے بڈگام ٹائمز، دا ریئل وائس آف کشمیر. خدا حافظ.